بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ و آوانہ و فرید عصرہ و زمانہ شہاب الملت والدین ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی الشہیر بابن حجر اصابہ اللہ الجنہ بفضلہ و کرمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافہ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یہ کتاب جس کا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ تو یہ کتاب جسے مختصر لفظ میں ہم نزہہ بولتے ہیں، پورا نام تو وہی ہے جو آپ نے سنا۔ یہ نزہۃ النظر اصول حدیث میں ہے۔ ابھی میں اصول حدیث کی تعریف موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا رک کر کے۔ تو یہ اصول حدیث کی ایک کتاب ہے نزہہ، پورا نام آپ نے سن لیا، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ تو اصول حدیث کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب نزہۃ النظر کیوں کر وجود میں آئی، کیوں لکھی گئی، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں، بات سمجھ رہے؟ ان باتوں پہ تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی ہے، بات سمجھ رہے؟ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سنیں کہ خود صاحب کتاب نزہہ کا تعارف اپنے سے کرائیں گے کہ یہ کیوں کر وجود میں آئی۔ تو اس بات کے اوپر ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بس ایک سبق کے بعد ہی وہ گفتگو آنے والی ہے۔ موٹی سی بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ نزہۃ النظر شرح ہے۔ نزہۃ النظر کیا ہے؟ کس کی؟ نخبۃ الفکر کی۔ تو نزہہ شرح ہے نخبہ کی۔ تو نخبہ متن ہے اور نزہہ شرح ہے۔ مگر آپ اور جتنی شرح اور متن دیکھتے رہے ہیں اس سے کچھ الگ ہے یہ۔ کیوں کچھ الگ ہے؟ اس لیے کہ بیشتر شرح اور متن جو آپ دیکھتے رہے تو ماتن کوئی اور ہے، شارح کوئی اور ہوتا ہے، مگر اس کا ایسا حال نہیں ہے، بلکہ جو ماتن ہے وہی شارح ہے، وہی شارح ہے۔ اس لیے دیگر شرح سے ذرا مختلف ہے، بات سمجھ رہے؟ تو انہوں جو نخبہ کی شرح کی ہے، خود انہوں نے ہی نخبہ کی شرح کی ہے، تو شرح ایسے انداز میں ہے، اس طرز پر ہے کہ دونوں مل کر کے متن اور شرح مل کر کے ایک کتاب کی طرح ہے۔
کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حصہ شرع کا ہے یا متن کا ہے۔ یہ الگ ہے بات کہ کچھ لوگوں نے اس کو ممتاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ممتاز کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ متن ہے، یہ شرع ہے۔ لیکن اگر ممتاز نہیں کرتے تھے تو میرے جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ ممتاز کر پاتے کہ یہ متن ہے اور یہ شرع ہے۔ تو میں لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، صرف اتنی سی بات کہہ رہا تھا، نزہۃ النظر شرح ہے نخبۃ الفکر کی، اور جو ماتن ہیں وہی شارح بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ شرح کیوں لکھی گئی؟ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی اتنی پیاری، لکھتے ہی اتنی مقبول ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی شرح بھی کی، اس پر حاشیہ بھی لکھا، نظم بھی کیا بہت سے لوگوں نے، مگر حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ شروح جب ان تک پہنچی تو یہ خود اس سے مطمئن نہیں ہوئے، اور ان کو یہ کہنا پڑا کہ گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہے، گھر میں کیا کچھ ہے گھر والا بہتر جانتا ہے، اس لیے جو کچھ اس میں ہے اس کو بہتر میں ہی جانتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں ہی اسے کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس گھر میں کیا ہے۔ انہوں نے شرح کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ؟ تو انہوں نے شرح کی اور اس شرح کا نام نزہۃ النظر رکھا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب جیسا کہ عادت یہی ہے کہ آغاز کتاب میں، کتاب کے شروع میں کچھ مصنف کے حالات پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ کتاب جس فن میں ہے اس فن پہ کچھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو میں بہت مختصراً مصنف کے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف حافظ ابن حجر، کتاب نیچے رکھو بیٹا، کتاب نیچے رکھو، کھولو اس کو، حافظ ابن حجر، ٹھیک ہے؟ ان کا لقب ہے شہاب الدین، سمجھ رہے ہیں؟ کیا لقب ہے؟ شہاب الدین۔ ان کا لقب ہے شہاب الدین، شہاب روشن، ستارہ، چونکہ یہ دین کے روشن ستارے تھے۔ ابھی آگے آپ اس بات کو محسوس کریں گے۔ کنیت ان کی ابو الفضل ہے، کنیت ان کی کیا ہے؟ ابو الفضل، اور نام احمد بن محمد بن علی بن محمود بن حجر تھا، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان کے آبا باپ دادا کے سلسلے میں ایک شخص کا نام حجر تھا، کیا تھا؟ حجر تھا، اس لیے غالباً ان کو ابن حجر کہا گیا۔ دنیا علم ان کو ابن حجر عسقلانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اب آپ کا سوال یہ کہ آخر ان کو ابن حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجہ بتائی گئی ہے۔ ایک وجہ تو ابھی میں ذکر کیا کہ ان کے آبا میں، باپ داداؤں میں ایک شخص حجر نام سے گزرے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ حجر کے معنی پتھر ہے، مراد یہاں پر سونا اور چاندی ہے، سونا اور چاندی ہے، چونکہ ان کے پاس دولت بہت تھی، ان کے پاس مال بہت تھا، اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ ابن حجر۔ اور عسقلانی، تو عسقلان ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو عسقلانی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ابن حجر کہے جانے میں کئی وجہ بیان کی گئی، دو وجہ میں رکھا سامنے، ٹھیک ہے؟ تاریخ پیدائش ان کی 23 شعبان 733 ہجری بتائی جاتی ہے،
بتائی جاتی ہے 23 شعبان 733 ہجری بتائی جاتی ہے۔ جب علم کا شوق پیدا ہوا تو تاریخ پیدائش 23 شعبان 733 ہجری بتائی جاتی ہے۔ جب آپ کو علم کا شوق پیدا ہوا تو مصر، اسکندریہ، شام، قبرص، حلب، حجاز، یمن وغیرہ دور دراز ممالک کا سفر کیا اور حافظ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی کے حلقہ درس میں حاضر ہو کر فن حدیث میں اتنا بڑا تبحر حاصل کیا کہ حافظ حدیث کے لقب سے ممتاز ہوئے۔ حافظ حدیث کسے کہتے ابھی رک کر کے میں بتاؤں گا۔ تو کس لقب سے؟ حافظ حدیث کے لقب سے۔ ابھی جب میں یہاں آؤں گا قال الشیخ الامام العالم الحافظ، تو حافظ کسے کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ چونکہ ان کے بعد حافظ ابن حجر کے بعد اس پائے کا دوسرا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، ان کے بعد دوسرا کوئی آدمی اس مقام کا، اس پائے کا پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ علم حدیث کی ریاست ان پر ختم ہو گئی۔ آپ کی تحریر، ابن حجر کی تحریر، آپ کی تحریر تحقیق، تنقیش کا پہلو لیے ہوئے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تصانیف نے ان کی زندگی ہی میں شرف قبولیت حاصل کر لی تھی۔ یوں تو ان کی تصانیف 250 سے زائد تھی، ان کی تصانیف 250 سے زائد تھی، مگر ان کی تصانیف میں فتح الباری، شرح بخاری اور شرح نخبۃ الفکر جو ابھی ہمارے سامنے ہے، یعنی نزہۃ النظر نے جو شہرت حاصل کی، سمجھ رہے ہیں، وہ کسی اور کتاب کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ ان کی تصانیف کی تعداد 250 سے زائد ہے، مگر سب سے زیادہ ان تصانیف میں یہ 2 کتابیں شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ بہت سی ان کی تصانیف ہیں جو اپنے آپ میں بہت مشہور ہیں، مثلاً الاصابہ فی تمیز الصحابہ، کئی جلدوں میں ہے، یہاں لائبریری میں موجود ہے، اس سائز میں ہوگی، ساری جلدوں کو ملاؤ گے ایک کتاب، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، مطلب فلاں صحابی ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کتاب بتا دے گی کہ فلاں صحابی رسول ہیں کہ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی لائبریری میں موجود ہے الاصابۃ فی تمیز الصحابہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ان کی تصانیف میں الدرر الکامنہ، ان کی تصانیف میں ہے کہ 8ویں صدی ہجری تک جو بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اصحاب دعوت و عزیمت گزرے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کے خدمات ہیں علمی دنیا میں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور یا اسلام کے لیے نمایاں خدمات ہیں، ان تمام شخصیات کے حالات آپ کو مل جائیں گے الدرر الکامنہ میں، ان کی تصنیف ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی بہت سی تصانیف میں سے تقریب التہذیب ان کی تصنیف ہے، سمجھ رہے ہیں، جو انتہائی مفید اور مقبول تصانیف ہیں، وہ انہی کی تصانیف ہیں، انہی کی تصانیف ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت ساری ان کی تصانیف ہیں، ان تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت جو حاصل کی، سمجھ رہے ہیں، وہ فتح الباری ہے
اور نخبۃ الفکر کی وہ شرح ہے جسے آپ پڑھ رہے ہیں. اس شرح کا حال تو یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں قریب قریب پوری دنیا میں یہ کتاب مقبول ہو گئی، قریب، اور آج تک جب سے لکھی گئی ہے یہ کتاب دنیا بھر کے قریب ہر معیاری درسگاہ میں پڑھائی جا رہی. صرف ہندوستان کے درسگاہوں میں نہیں، صرف ہماری درسگاہوں میں نہیں، بلکہ دنیا بھر کے قریب ہر درسگاہ میں آج بھی یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ نزہۃ النظر کس قدر مقبول اور مشہور کتاب ہے ان کی. بہرحال ان کے حالات، ابن حجر عسقلانی کے حالات میں 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں، جو پائے کے علماء گزرے ہیں، ابھی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا بعد میں، پائے کے جو بڑے اپنے وقت کے علماء گزرے ہیں، سب نے انہیں علامہ ہی کے نام سے یاد کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ علامہ کے نام سے یاد کیا ہے. اس سے ان کی عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو. یہ علم کا پہاڑ 28 ذی الحجہ 852 ہجری قاہرہ مصر میں سمجھ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ علم کا پہاڑ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. 28 ذی الحجہ 852 ہجری میں، ٹھیک ہے. ان کا انتقال ہوا تو عمرہ اور سلاطین سمجھ رہے ہیں کثیر تعداد میں حاضر ہوئے، اور جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو سب سے پہلے اس وقت کا بادشاہ جو تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کے جنازے کو کاندھا دیا. اس سے آپ کی عظمت کا اور شہرت کا اور مقبولیت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے جھکتا تھا. اب 2 سطر ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تسمیہ اور تحمید پر اس سے پہلے مشکات پر گفتگو کر چکا ہوں، تو اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے کیوں انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا، سمجھ رہے اس پر گفتگو کر چکا ہوں. انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. قال الشیخ الامام العالم العامل الحافظ وحید دہرہ و آوانہ. شیخ، ترجمہ پھر سے بعد میں کروں گا، پہلے موٹا ترجمہ. شیخ، امام، عالم، عامل، حافظ، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ شیخ نے کہا. یہ شیخ امام سے مراد کون ہے؟ ابن حجر عسقلانی. سنو ذرا دھیان سے سنو، ایک بات کو بد ہضمی ہوگی. شیخ نے کہا جو امام وقت ہے، عالم ہے، عامل ہے، حافظ ہے، سن رہے ہو؟ یہ ان الفاظ سے ہی بالکل صاف طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عبارت الشیخ الامام العالم العامل الحافظ الی آخرہ، یہ عبارت مصنف کی، صاحب کتاب کی نہیں ہے. کیوں؟ ایسا ہم بالکل نہیں سوچ سکتے کہ صاحب کتاب ابن حجر عسقلانی اپنی ہی زبان سے اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میں شیخ وقت ہوں، میں ماہر فن ہوں. شیخ کسے کہتے ہیں؟ کسی فن میں جو ماہر ہے، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ رہے؟ کسی فن میں. تو یہ جو الفاظ ہیں الشیخ، الامام، سمجھ رہے ہیں، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ عبارت مصنف کی نہیں ہے. یہ عبارت مصنف کی نہیں ہے. تو پھر کس کی ہے یہ عبارت؟ یہ عبارت کس کی ہے؟ تو بعد میں مصنف کے تلامذہ میں سے کسی تلمیذ نے، ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے اس کو، ان الفاظ کو رکھا ہے. کن الفاظ کو؟ الشیخ الامام الی آخرہ، ان الفاظ کو رکھا ہے. بعد میں شاگرد نے ان الفاظ کو کیوں رکھا کہ ابتداً ہی طالب علم
کو معلوم ہو جائے کہ جس کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ شیخ تھے، امام وقت تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابتداً ہی یہ بات طالب علم کو معلوم ہو جائے. تو مجھے کیا کہنا ہے؟ مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ عبارت ان کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی تلمیذ نے بعد میں بڑھایا. ان کی جلالت علمی کا علم دینے کے لیے طالب علم کو، بات سمجھ رہے ہیں کہ طالب علم کو جب معلوم ہوگا کہ یہ شخصیت اس پائے کی ہے تو توجہ سے وہ، بات سمجھ رہے کہ توجہ سے طالب علم حاصل کرے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، سیکھے گا. اس کے لیے ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے یہ الفاظ بڑھایا ہے تو یہ الفاظ اس کے کسی تلمیذ کا ہے، اس کے کسی طالب علم کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قال الشیخ، شیخ نے کہا. شیخ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے فن میں کامل ہو. الامام، سمجھ رہے ہیں؟ الامام مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے، پیشوا. سمجھ رہے ہیں؟ العالم، سمجھ رہے ہیں؟ عالم سے مراد ہے الکامل فی العلم، جو علم میں پورا ہو. العامل، یہاں عامل سے مراد ہے اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرنے والا. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. الحافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ حافظ حدیث کی اصطلاح میں، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کے اصطلاح میں حافظ کسے کہتے ہیں؟ میں مشکات میں بتا چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ یاد ہو. کتنی؟ 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ جسے یاد ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں. حافظ کے بعد دوسرا مقام ہے حجت کا. کیا؟ حجت. حجت کسے کہتے ہیں؟ تو حجت اسے کہتے ہیں جسے 3,00,000 احادیث کا علم ہو. 3,00,000 احادیث کا علم ہو اسے حجت کہتے ہیں. اس کے بعد ایک مقام ہے حاکم کا. حجت کے بعد حاکم. حاکم کسے کہتے ہیں؟ تمام احادیث کا جسے علم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں. تو بہرحال حافظ تو آپ نے جانا کہ حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جسے 1,00,000 احادیث یا معلوم ہو، یاد ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا اسلام میں اصول محدثین میں ایسے بہت سے محدث گزرے ہیں جو حافظ تھے، مگر ابن حجر عسقلانی کے بعد یہ وہ شخص ہیں جو آخری حافظ ہیں کہ ان کے بعد کوئی حافظ آج تک پیدا نہیں ہوا. بات سمجھ؟ اسی لیے کہا تھا کہ علم حدیث کی ریاست ان پر ختم ہو گئی، کہ یہ آخری حافظ حدیث گزرے ہیں کہ ان کے بعد سے آج تک کوئی حافظ حدیث پیدا نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو بول سکتے ہیں کہ علم حدیث کی ریاست ان پر ختم ہو گئی ہے. بہرحال الحافظ وحید و دہرہی، اپنے زمانے کے یکتا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آوان ہی، اور اپنے آوان وقت کے، اپنے دور کے یکتا. کس چیز میں؟ علم و عمل میں. پھر سے ترجمہ دیکھیے. شیخ، پیشوائے وقت، عالم ربانی، العامل، اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرنے والے، الحافظ، حافظ الحدیث والقرآن، حدیث کے بھی حافظ تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے.
سمجھ رہے ہیں؟ حافظ الحدیث والقرآن، اپنے دور کے یکتا، اپنے زمانے کے بے مثال و فرید و عصر ہی، اور اپنے زمانے کے در فرید، نایاب، یکتا، شہاب الملت والدین، یہ سن چکے کہ ان کا لقب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شہاب الملت والدین ابو الفضل احمد بن علی عسقلانی نے کہا، یہ الشہیر و ابن حجر، مشہور ہیں کس سے؟ ابن حجر سے، مشہور کس سے ہیں؟ ابن حجر سے۔ اصابہ اللہ الجنہ بفضلہ و کرمہ، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت انہیں جنت عطا فرمائے۔